کریم تحب چلے مل کر پڑھ لیتے ہیں اللہم انک کریم تحب العفو فاعف عنی. قرآن پاک کے حقوق میں سے 6 حقوق ہیں انشاءاللہ عز و جل جو میں بیان کروں گا. سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا. قرآن پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا قرآن پاک کا حق ہے. اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ چاہے قرآن پاک ہو یا دیگر آسمانی کتابیں ہیں جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا دیگر صحائف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے اور اسلام میں یہ ضروری ہے. اچھا اس میں ایک فرق میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ قرآن پاک پر ایمان لانے میں اور دیگر کتابیں جو آسمانی کتابیں اس میں ایک یہ فرق ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں پر اتنا ایمان اجمالی لانا کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اجمالی طور پر. مثلا ہم کہتے ہیں کہ توریت، انجیل، زبور اور دیگر صحائف یہ برحق ہیں، سچ ہیں سچ ہیں سچ ہیں. ہاں ان میں جو جن کی طرف یہ کتابیں نازل ہوئیں انہوں نے ان میں جو تبدیلیاں کی ہیں، جو تحریفات کی ہیں یا جو تغیر کیے ہیں ان سے ہم بری ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. البتہ جو صحیح اور درست ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن جہاں قرآن کریم کی بات آتی ہے تو قرآن کریم پر ہمیں تفصیل سے ایمان لانا ہمارا بہت ضروری ہے. یعنی الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کا ہر کلمہ، ہر لفظ، ہر حرف حق ہے اور سچ ہے. کوئی بھی اس میں ایسی بات نہیں جو غلط ہے یا کم ہے یا کمزور ہے، نہیں، الحمدللہ ہر بات کامل و اکمل ہے، درست ہے اور اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ سب سے پہلا اس کا جو ہے حصہ تھا. لیکن میرے پیارے اسلام بھائیو یہ بھی یاد رکھیے گا قرآن کریم پر ایمان لانے میں اس کتاب کو ہدایت والی ماننا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہے. ہم ہدایت والی کتاب مانتے ہیں کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے قرآن پر کہ ہم غور کریں. میرے پیارے اسلام بھائیو آج ہم اس اجتماع میں اس بات پر بھی غور کرتے ہیں. ہم زبانی تو ہم سب کہتے ہیں کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، آیا ہم عملی طور پر بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ آج اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے قول اور عمل میں کہیں تضاد تو نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا، اس پہ توجہ کریں، یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ اس کو ہم مانیں کہ یہ کتاب حق ہے، سچ ہے اور ہدایت والی ہے، اور پھر ہم اسے ہدایت نہ پکڑیں. جہاں بات آئے اس سے ہدایت پکڑنے کی تو ہم اسے غلاف میں لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دیں. تجارت کے اصول قرآن کے دشمنوں سے سیکھیں. یہ ذرا سوچئے گا، جہاں بات آئے عدالت کے اصولوں کے سیکھنے کی تو ہم قرآن کے دشمنوں سے سیکھیں، اسلام کے دشمنوں سے سیکھیں. جہاں دیگر کئی معاملات آتے ہیں وہ ہم قرآن کے دشمنوں سے سیکھیں. بڑے بڑے فلسفے اپنے بچوں کو پڑھائیں لیکن ان کو قرآن کی تعلیم نہ دیں، ان کو یہ نہ بتائیں کہ قرآن کیا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے. ضرور ان پر جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. سوچیے گا، زندگی کے مسائل کافروں کی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں تلاش کرتے پھریں اور اپنی کتاب جو ہدایت والی ہے جس میں رہنمائی ہے ہمارے لیے، اور جب سے دنیا بنی ہے، دنیا جب تک قائم ہے، ہر چیز کی ہدایت ہمیں اس کتاب میں ملتی ہے، اور پھر ہم اس سے ہدایت نہ پکڑیں. پیارے اسلام بھائیو ضرور اس پہ جو ہے آپ سوچیں. اب یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ جس شخص کے گھر میں تجوری ہو، اس میں جو ہے
سونا چاندی زیورات جواہرات رکھے ہوں، وہ بلا کسی غیر کے در پہ جا کے بھیک مانگتا ہے؟ جب ہمیں ہماری الحمدللہ کتاب میں سب کچھ موجود ہے تو ہم کیوں نہ اپنی قرآن جو کتاب ہے اس سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم کیوں کسی غیر کی طرف جو ہے منہ کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ آج بھی ہم تجارت کے اصول غیروں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور مثالیں دیتے پھرتے ہیں کہ فلاں جناب کامیاب تاجر اور فلاں۔ ہمارے اسلام میں کتنے بڑے کامیاب تاجر ہیں۔ ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیجئے، کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی تجارت کرنے والا تھا؟ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت بڑے بزرگوں کی الحمدللہ مثالیں ملتی ہیں جو تاریخ میں بہت بڑے تاجر گزرے ہیں، اور وہ انہوں نے ہدایت قرآن پاک سے حاصل کی، قرآن پاک پر عمل کیا، اور اسی کو آگے اپنے شاگردوں میں الحمدللہ اس کی تعلیم دیتے رہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہماری یہ قرآن مجید جو کتاب ہے، اس میں جو تعلیمات ہیں یہ تا قیامت جب تک دنیا باقی ہے اس کے لیے صالح، درست اور بہترین ہیں۔ ہم پر اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی لازوال کتاب عطا فرمائی جس میں قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اس وقت کامل ہو سکے گا جب ہم قرآن کریم کو عملی طور پر اپنے لیے کتاب ہدایت تسلیم کریں گے۔ اگر ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہوا تو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کامل اور اکمل نہیں ہے، تو تب تک ہم جو دنیاوی نقصانات ہیں جو ہمیں کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، آج بھی ہم بڑے ایکسپرٹ لوگوں سے مشورے لیتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں، ان کو اپنے ادارے میں جو ہے مختلف ان کو جو ہے کورسز کے نام سے، پروجیکٹس کے نام سے، اسکلس کے نام سے جو ہے ان سے وقت لے کر ان کو نہ جانے کتنا پے کر کے ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ ہماری کتاب قرآن میں موجود ہے اور ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ ہم علماء کرام سے اس حوالے سے رابطہ نہیں کرتے کہ آیا میں یہ جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں یہ کاروبار میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، ابتدائی طور پر یہ کاروبار میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ پھر نمبر 2 آتا ہے اگر میرے لیے جائز ہے تو کہیں ایسا تو نہیں تو کوئی ایسی باتیں اس میں تو ایسی نہیں آتی کہ اگر میں نے ان کا خیال نہ کیا تو میں کہیں حرام کمانے والوں میں نہ ہو جاؤں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے والوں میں نہ بن جاؤں، کہیں سود میں نہ پڑوں، کیونکہ سود کھانے والے کے بارے میں واضح حدیث میں فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے۔ ایسی کمائی مجھے ایسی دنیا نہیں چاہیے جس میں نہ میری دنیا میں کوئی بھلائی ہو اور نہ کل میری آخرت میں بھلائی ہو۔ دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہوتا ہوں اور آخرت میں بھی ہلاک و برباد ہوں گا۔ ایسی تجارت کرنے والے کو زیادہ عرصے کامیاب بھی نہیں ہوتے، بڑے نقصانات اٹھاتے ہیں اور پھر آخر گھوم پھر کر واپس اسی کتاب ہی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فلاح و بہبود